جن لوگوں نے پارٹی سے غداری کی ہے ان کا وہی مستقبل ہوگا جو ایک غدار کا ہونا چاہیے. ظاہر ہے ہم ان کو اسمبلی سے بھی ہٹائیں گے اور پارٹی سے. میں نے گزارے آپ کے حقوق کی لڑائی میں. جو لوگ جانتے ہیں میرے کیریئر کو وہ جانتے ہیں کہ کبھی میرے دفتر سے کوئی غریب خالی ہاتھ واپس نہیں گیا. کوئی مزدور کبھی میرے دفتر سے واپس نہیں گیا. کوئی میرے دفتر میں اگر داخل ہوا ہے کسی فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور, کوئی پی این, اس کی پٹیشن, آئینی پٹیشن لے کر میں ہمیشہ عدالت کے سامنے گیا ہوں. فیس تو ظاہر ہے سوال پیدا نہیں ہوتا, وہ پینشنر ہو, وہ نکالا ہوا مزدور ہو, ہم آئینی پٹیشنیں لے کر عدالتوں میں جاتے تھے. اب کس عدالت میں جائیں گے؟ میں اب کیا اس کو دلاسا دوں گا کہ تمہیں میں اس عدالت میں لے جاؤں گا جہاں ایک شخص بیٹھا ہوگا, اس نے بوٹ نہیں پہنے ہوں گے, وردی نہیں پہنی ہوگی, لیکن اس کا دل اور دماغ جو ہیں وہیں سے ٹٹولے جائیں گے, وہیں سے کنٹرول ہوں گے. تو یہ ہے وہ سانحہ جو ہمارے سامنے کھڑا ہے. گزارش ہے کہ اب اٹھو, بہت ہو گیا. اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا کہ ہم اپنی آواز بلند کریں. ہم لڑتے رہیں گے عدالتوں میں, جو بھی ہے, جس قسم کی بھی عدالتیں ہیں, لیکن وہاں آپ توقع نہ رکھیے. اب آپ کو معاملات کو سمجھنا ہوگا, اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا. جو عمل ہے یہ مدافعت کا, ریزسٹنس کا, اس کا حصہ بننا ہوگا. تو میری آپ کو یہی دعوت ہے, چاہے آپ پی ٹی آئی میں ہوں, چاہے آپ پی ٹی آئی سے باہر ہوں, کہیں بھی ہوں, اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کے سوا کہ آپ مدافعت کریں, پاکستان کو بچائیں, پاکستان کو تاریک تر ہونے سے بچائیں. اس کو ہم نے قبرستان نہیں بننے دینا, یا قبرستان کی خاموشی نہیں ہم نے ہونے دینی. جو آئین کے لیے, جو شخصی آزادیوں کے لیے, وہ خواہ آپ پر بطور صحافی پیمرا کے قوانین ہوں, پیکا کے قوانین ہوں, اس حوالے سے آپ کو ہمیں ریلیف دیتے رہے, کھڑے ہوتے رہے وہ فسطائیت کے خلاف. یہ تمام جو عمل تھا 2010 کے بعد, بلکہ میں کہوں گا 1996 کے بعد, اس عمل کا کل ڈراپ سین ہوا ہے. اس کو کل ختم کر دیا گیا ہے. یہ کہا گیا کہ عدلیہ میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے خلاف, خط لکھتے ہیں اگر ہم ان کے بیڈ روموں میں کیمرے نصب کریں, اگر ہم ان کی بات سنیں, ان کے فون سنیں, تو یہ احتجاج کرتے ہیں. ان کو ہمت کیسے ہوئی احتجاج کرنے کی, یہ کہنے کی کہ وہ دباؤ میں ہیں. دباؤ ڈالنا تو ہمارا حق ہے, اس ریاست کو ہم نے چلانا ہے, کوئی آزاد جج ہمیں قبول نہیں ہے. تو یہ عمل شروع ہوا میری نظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جب خط لکھا, وہاں سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ہم نے عدلیہ میں نہیں رہنے دینا کسی ایسے عہدے پر کسی ایسے جج کو جو ہماری خواہش سے برعکس کوئی فیصلہ کرے, جو کسی کو ریلیف دے دے, کسی صحافی کو, کسی گمشدہ کو ریلیف دے دے, جو ریاست کے خلاف کہے کہ تم حاوی ہو رہے ہو ان کے بنیادی حقوق پر, تم ان کر رہے ہو. لوگوں کو اٹھانا, مارنا, پیٹنا تو ہمارا حق ہے. یہ جج کون ہوتے ہیں کہ اس میں دخل اندازی کریں؟ اگر ہم لوگوں کے فون سنتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے. ان تمام ججوں کو ہم نے فارغ کرنا ہے. یہ ایک فیصلہ ہوا اصولی طور پہ. دیکھیں, جو ہم پٹیشنیں لے کر جاتے ہیں بطور وکیل عدالتوں میں, وہ آئینی بنیادوں پر لے کر جاتے ہیں. آئین کا آرٹیکل 199 ہے, وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بنیادی حق ہے کہ میں تنظیم سازی کروں, خواہ وہ ٹریڈ یونین ہو, خواہ وہ سیاسی جماعت ہو. میرا یہ بنیادی حق ہے کہ میں بول سکوں. آزادی اظہار مجھے آئین دیتا ہے. مجھے آزادی اظہار کے استعمال کی وجہ سے معتوب نہیں کیا جا سکتا. آپ میرے کسی پیارے کو گھر سے اٹھا کر نہیں لے جا سکتے. ایک قانون ہے جو مجھے زندگی کی, میرے وجود کی ضمانت دیتا ہے. تو یہ تمام معاملات آئینی نوعیت کے ہیں, یہ سیاسی نہیں ہیں, یہ بنیادی حقوق سے منسلک معاملات ہیں. کل یہ کہا گیا کہ ان معاملات کو سننے کے لیے ہائی کورٹوں میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی جج جو ہیں وہ حکومت متعین کرے گی. ایک کمیشن بنا دیا گیا ہے, اس کمیشن میں اکثریت ہمیشہ حکومت کی ہوگی, حکومتی پارٹی کی. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت حکومت کیا ہے. حکومت صرف ایک ماسک ہے, اس کے پیچھے کون کھڑا ہے ہم سب جانتے ہیں. تو فیصلہ کل یہ ہوا, اس فارم 47 پارلیمنٹ نے اور ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو آئین پاکستان کا وارث کہتے ہیں, انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے, اپنے ضمیر کو دفن کیا. انہوں نے تمام طاقت عدالت کی جو ہے عدالت میں تعیناتی کی, وہ ان کو دے دی جو جبر کرتے ہیں.
جبر کرنے والوں کو کہا گیا کہ اب اپنے مرضی کے جج لگاؤ، اس ملک میں اب سکون ہی سکون ہوگا، چین ہی چین ہوگا، جس کو چاہو اٹھا لو، جس کو چاہو اس کا منہ بند کر دو۔ تو یہ سب سانیہ کوئی پی ٹی آئی کا سانیہ نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب لوگ کہتے